رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بحمدہ تعالی وبکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی شب میں قرآن عظیم کے 24 پارے مکمل ہو چکے۔ اللہ عز و جل بقیہ قرآن عظیم کے حصے کو صحیح تجوید سے پڑھنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج ہم نے سورہ زمر، سورہ مؤمن اور سورہ حامیم السجدہ کی تلاوتیں کی ہیں۔ زمر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی جہنمیوں کے اور جنتیوں کے احوال بیان فرمائے۔ کل جیسے میں نے بتایا تھا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کفاروں کو کھینچ کر کے لایا جائے گا گروہ در گروہ، پورے جماعتوں کے جماعتیں آئیں گی، ان کو کھینچ کر لایا جائے گا، دروازے پر پہنچیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جیسے ہی یہ لوگ پہنچیں گے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جہنم کے جو دربان فرشتے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے، ان کفار سے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے رب کی آیتیں تم پر تلاوت کرتے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور وہ رسول آج کے اس دن سے تمہیں نہیں ڈراتے تھے؟ کوئی آئے تھے یا نہیں آئے تھے تمہارے زمانے میں؟ سوال ہوگا ان لوگوں سے۔ تو پھر وہ کیا کہیں گے جہنم کے دروازے پر پہنچ کر؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، ہاں آئے تو تھے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، مذاق کیا انبیاء کے ساتھ، پھر ان پر عذاب جو ہے واجب ہو گیا، اور انہیں کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، نان اینڈنگ، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ 100 سال ہے کہ 1000 سال ہے کہ لاکھ سال ہے کہ کروڑ سال ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلے جائیں گے کفار۔ پھر اللہ تعالیٰ آیتوں میں فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، پھر جو اللہ سے ڈرتے تھے دنیا میں، متقیوں کی جماعت، ایمان والوں کی جماعت، یہ بھی لائے جائیں گے جنت کی طرف، یہ بھی جماعت در جماعت آئیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب یہ مومنین دروازے پر پہنچیں گے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت دور سے ہی آ رہی ہوگی، جنت کی خوشبو ابھی 500 سال کی مسافت ہو سکتی ہے، اتنی دور سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوگا مومن، اور جب وہاں پہنچا ہوگا تو پھر خوشبو کا حال کیا ہوگا، دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور ان سے بھی جنت کے دربان پوچھیں گے، کہیں گے، جیسے دوزخیوں کو جو فرشتے ہیں وہ بہت سخت فرشتے ہیں، دوزخ پر جو مامور ہیں بہت سخت فرشتے ہیں۔ دوزخ کے دربان کا نام حضرت مالک ہے، جو داروغہ دوزخ ان کو کہا جاتا ہے۔ ویسے کئی فرشتے مقرر ہیں، ان میں جو سردار فرشتے ہیں ان کا نام حضرت مالک ہے، وہ سخت قسم کے فرشتے ہوں گے۔ اور پھر جنت کے جو دربان ہیں وہ حضرت رضوان ہیں، جنت کے داروغہ فرشتے ہیں، سردار فرشتے جو ہیں، جنت کے سارے دروازوں کے امور جن کے ہاتھ میں ہیں وہ حضرت رضوان، وہ بھی فرشتے ہیں۔
جب مومنین وہاں پہنچیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے، ان سے بھی وہ دربان فرشتے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ویسے نہیں، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے سے؟ کیا تمہیں آج کے دن سے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ بلکہ دروازے کھولتے ہی وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، فرشتے کہیں گے اللہ کی سلامتی ہو تم پر، آ جاؤ، طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، مبارک ہو تمہیں، آؤ اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جو جنت میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، کوئی بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے کے بعد پھر ایگزٹ نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا، جو وہاں گیا وہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر سارے مومنین کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے جنت میں جاتے ہی وَقَالُوا الْحَمْدُلِلَّهِ، سب مومنین کہیں گے الحمدللہ، ہمارے مولا کا، رب ذوالجلال کا، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ الذی صدقنا وعدہ، جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہمیں، ہم اس سے دنیا میں ڈرتے تھے اور اس کی جزا میں آج مولا نے ہمیں جنت عطا کر دی۔ جنت کیا ہے میرے عزیزو؟ آج تک اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے مثل کوئی چیز سنی نہیں۔ ہاں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہم نے سنا ہے جنت کی نعمتیں کیا ہیں، وہاں پر کس انداز سے محلات تعمیر ہیں، ایک ایک محل جو جنتیوں کو دیا جائے گا، اس کی دیواریں ایک سونے کی اینٹ سے، ایک چاندی کی اینٹ سے اس طرح تعمیر کی گئی ہیں، زمین مکمل نرم زعفران سے، اور گھر محلوں کے اندر جواہرات، یاقوت، زمرد، لؤلؤ اور نہ جانے مرجان، کون کون سے قیمتی پتھروں سے محل کو سجایا گیا ہے۔ ایک چھوٹے محل کی بات کر رہا ہوں۔ پھر ہر محل کے اندر نہر جاری ہوگی، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ ایسے باغیچے تمہیں دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہ نہریں کس طرح کی؟ ان نہروں کے متعلق کہا گیا ہے دودھ سے زیادہ سفید پانی اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور جو اس سے پانی پی لے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، لا نظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے اگر اس سے دنیا میں ایک کسی کو پلا دیا جائے۔ وہ جنت کی نہریں، ایک ایک کا سب، ایک ایک جنتی ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ پھر اس کے بارے میں سورہ واقعہ میں ملتا ہے، یہ کیسے بیٹھے ہوں گے جنتی۔ قرآن پاک سورہ واقعہ پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، سریر یعنی دیوان لگائے ہوں گے، ان کے گدے بچھائے گئے ہوں گے، بہت ہی اعلیٰ قسم کے، پوری دنیا کے بادشاہ مل کر وہ دیوان نہیں خرید سکیں گے، ان کے پاس اس طرح کا دیوان کبھی آیا نہیں ہوگا۔ جنتیوں کو بٹھایا جائے، ایک جنتی اس پر مظہری پر بیٹھے ہوگا، متکئین ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہ جنت کے احوال بیان ہو رہے ہیں، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور آمنے سامنے ہوں گے دوسرے جنتی بھی، دوسرا جنتی اس طرف ہے، ایک جنتی اس طرف ہے، آمنے سامنے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہاں خوبصورت لڑکے خدمت کے لیے معمور ہوں گی، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور اللہ فرماتا ہے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، ایسی جیسے کہ چمکدار موتیوں کی طرح، ایک ایک جنتی کو 70 حوریں خدمت میں دی جائیں گی۔ وہاں پر کیا ہے؟ نہ بیمار ہونا ہے، نہ سر درد آنا ہے، نہ بخار، نہ سردی۔ جنت میں نہ غم ہے، نہ کسی چیز کا خوف ہے۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ مرنے کا ہوتا ہے، موت تو آنی نہیں ہے۔ کوئی چیز چلی جائے گی، فوت ہو جائے گی تو اس کا غم ہے، وہ چیز ہونا نہیں ہے وہاں پر۔ ڈر بیماری کا ہے، بیمار ہونا نہیں ہے۔ پھر پلس کبھی ایسا ہوا کہ پیٹ درد سے آدمی بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، جنت میں نہ کبھی کسی کو پیٹ درد ہونا ہے، نہ کسی کو طہارت استنجا پکانے کی حاجت ہونی ہے، کیونکہ وہ نوری جگہ ہے، جو کھائے گا وہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، اس کا فضلہ نہیں، نور کا فضلہ نہیں ہوتا، کچرا نہیں ہوتا۔ تو جنت میں کسی چیز کی فکر نہیں، اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
نہ ان پر کسی چیز کا خوف ہوگا نہ کسی چیز کا غم ہوگا. اسی لیے میرے عزیزو جنت کی چاہت رکھو. اس سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ جنت میں ایک محل کیسا دیا جائے گا پتہ ہے؟ جنت فل ہو چکی ہوگی, فل ہو چکی ہوگی. سب سے اخیر میں ایک بندہ آئے گا, حساب دیتے 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 زمانہ گزر گیا, جنتی جنت میں جا چکے, سب کا فیصلہ ہو گیا. لاسٹ آنے والا, سب سے اخیر میں آنے والا جنتی پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد آئے گا. بخشش ہو گئی, اس کی سزائیں ختم ہو گئیں, اسے بھی نکال کر کے لایا گیا. جنت میں وہ آیا, دیکھا ساری جنت بھری ہوئی, سب کے محلات لگے ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے انٹرنس پر سیدھے ہی آتے ہی بڑے بڑے محلات اور سب کے نام لگے ہوئے ہیں. یہ حسرت سے دیکھنے لگا, میں بہت تاخیر سے آیا, مجھے جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی. سب سے اخیر میں آنے والا جنتی, تو وہ جنت میں اندر آئے گا, رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا کہ مولا میری جگہ ہے یا نہیں جنت میں. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں اس بندے سے پوچھتا ہے تیری کیا خواہش ہے. جنت میں یہ محلات سب کو جو دیے گئے وہ کتنے بڑے ہوں گے میں انداز آپ کو بتاتا ہوں. اس بندے سے پوچھا گیا, وہ بندہ کہتا ہے میرے لیے کوئی جگہ ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے تو دنیا سے آیا, دنیا میں رہا, زمین پر رہا, زندگی گزارا, وہاں سے آیا, اب تیرے لیے جنت ہو گئی. پوری دنیا جتنی بڑی تھی کیا اتنا بڑا محل تجھے دے دوں؟ جنت میں اتنا بڑا ایک محل تجھے دے دوں؟ وہ خوشی سے مولا کی بارگاہ میں اچھلنے لگا, مولا اتنا بڑا محل, اگر اتنی بڑی نعمت مجھے مل جائے تو کیا کہنے. رب تعالیٰ فرماتا اے بندے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ دنیا کے برابر 2 دنیا برابر میں ایک محل دے دوں؟ دگنا, دنیا جتنی بڑی ہے اس سے بڑی. وہ بندہ خوشیوں سے جھومتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ رب تعالیٰ اضافہ کرتا جا رہا ہے. حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے برابر 3 گنا بڑا محل تجھے جنت میں دے دوں. وہ اش کرنے لگا, مولا یہ میری حیثیت سے زیادہ ہے اور تیرے فضل کے لیے کوئی چیز کمی نہیں ہے. پھر مولا تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اس بندے کو جو دنیا سے آیا, سب سے اخیر میں آیا, پوری دنیا کے برابر 3 گنا بڑھا کر کے اسے محل دیا جائے. یہ سب سے اخیر میں آنے والے کا ہے, جو شروع میں جا چکے ہوں گے ان کے محلات کتنے بڑے ہوں گے. اور جنت کی وسعت کو تم اندازہ بھی نہیں کر سکو گے, وہ کتنی بڑی ہے, کتنی چوڑی ہے, نہ تمہارے کیلکولیشن میں آ سکے گا نہ حساب میں آ سکے گا. جنت کو کس قدر پھیلایا گیا ہے میرے عزیزوں. اب نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے کلما رزقوا فیہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. جس چیز کی خواہش ہوگی نا وہ ان کا کھانا وہاں سامنے رکھا ہوگا. پھل کھانے کی خواہش, وہ جو کھانے کی خواہش کریں گے جنتی وہ وہاں پر خدمتگار جنت میں لا کر ان کے سامنے رکھ دیں گے. اور فرمایا گیا کہ ہر بار ایک ہی قسم کے پھل کی طرح شکل ایک ہی ہوگی اور مزے الگ الگ ہوں گے, ایک ہی چیز لائی جا رہی ہے. تو جنتی ہو سکتا ہے آپ نے سیب کھانے کی خواہش کی, لایا گیا, بعد میں کیلا کھانے کی خواہش کی گئی, پھر ویسے ہی سیب کی طرح ہی شکل لائی گئی. پھر بعد میں آپ کو گوشت کھانے کی خواہش ہوئی, تب بھی سیب کی طرح ہی چیز لائی گئی. تو جنتی کہیں گے کہ یہ کیا ہے, جب جب ہمیں رزق دیا جا رہا ہے ایک ہی طرح کا دیا جا رہا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. کہیں گے وہ ایسا ہی ہم کو اس سے پہلے بھی ملا تھا. اللہ فرمائے گا وہ ایسا نہیں ہے, وہ اتو متشابہا, بلکہ اس سے ملتا جلتا ہے, لیکن تم کھاؤ جو تمہارے من میں لذت چاہیے وہ اسی میں مل جائے گی. جنت کی نعمتوں کو ہم کیسے بیان کر سکیں میرے عزیزوں. پھر اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنتی کے لیے اتنی آزادی کہ وہ پوری جنت میں جہاں چاہے گھومے پھرے, سیر کرے, وہاں کے جنت کی نعمتوں کو دیکھے. جنتی کی کبھی خواہش ہوگی وہ عرض کرے گا کہ مولا میں سیر و تفریح کے لیے تیری اولیاء کے دربار دیکھنا چاہتا ہوں. اسے لے جایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے جو محبوبین ہیں اولیاء
ان کے پاس جنتی کو لے جایا جائے گا. میرے عزیزوں وہ کیا سہانا منظر ہوگا جب تم غوث پاک کو بھی دیکھ رہے ہو, غریب نواز کو بھی دیکھ رہے ہو, جسے چاہتے ہو اسے دیکھنے کی غرض سے تم جنت میں تفریح کے لیے, سیر کے لیے نکلے ہوں گے. یہاں تک کہ جنتی خواہش کرے گا کہ مولا میں تیرے رسول کے صحابہ دیکھنا چاہتا ہوں, مولا میں تیرے انبیاء کے محلات دیکھنا چاہتا ہوں, لے جاؤ اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, موسیٰ علیہ السلام کے پاس, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, جتنے انبیاء ہیں سب کے دربار میں جاتا رہے گا, جنت میں سیر کرتا رہے گا. وہ وقت بھی کیسا ہوگا جب تم خواہش کرو گے مولا میں محمد الرسول اللہ کے محل میں جانا چاہتا ہوں. کہا جائے گا لے جاؤ, وہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے اپنے صحابہ کے ساتھ, لیکن زیارت تمہیں بھی ہوگی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں بھی جنتی پہنچیں گے, ہر ایک کو دیکھیں گے. پھر جانتے ہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے سب کی تو نے زیارت کی, اب حجابات ہٹاتا ہوں تو میرا بھی دیدار کر لے. اللہ رب العزت وہاں پر حجابات ہٹائے گا, اور بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں بندہ اپنے رب کا دیدار کرے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ چہرے کیسے چمک رہے ہوں گے جو اپنے رب کی طرف خوشحالی میں دیکھ رہے ہوں گے, مولا کو دیکھ رہے ہوں گے. اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جنتیوں کو اس دن یہ کہا جائے گا کہ اے جنتیوں آج تم کچھ سننا پسند کرو گے؟ کہیں گے مولا تیری حمد, تیری ثنا, تیرے حبیب کی تعریف. دنیا میں گانے بجانے نہیں سنتے تھے, بچتے تھے, اپنے کانوں کو بچاتے تھے. جنت میں انہیں سنایا جائے گا, کس سے؟ کہا جائے گا حوران جنت کو کہ اپنی سریلی آواز سے انہیں نغمات توحید سناؤ. اللہ تعالیٰ کے حمد کی, توحید کی وہ سریلی آواز میں نغمات سناتی رہیں گی. جانتے ہیں جس کو سننے کا شوق ہوتا ہے وہ مدہوش ہوتا ہے. ہاں اللہ رب العزت کی حمد حوران جنت سے سنتے سنتے 100 سال گزر جائیں گے, 100 سال گزر جائیں گے. پھر رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے جنتیوں سیراب ہو گئے؟ کہیں گے مولا اور بھی ہم سننا چاہتے ہیں, اور بھی ہمیں سنایا جائے. پھر کہا جائے گا دنیا میں سب سے میٹھی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی. داؤد علیہ السلام, لحن داؤدی مشہور ہے. جب داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے آسمان میں رک جایا کرتے تھے, پہاڑ وجد میں آتے تھے داؤد علیہ السلام کی آواز پر. تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندو کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میرے نبی داؤد سے میں تمہیں نغمات توحید سناؤں؟ داؤد علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اے داؤد آپ میرے ان بندوں کو میری حمد سنائیں. داؤد علیہ السلام اپنی میٹھی آواز میں جب نغمات توحید گنگنا رہے ہوں گے 100 سال گزر جائیں گے, پتہ نہیں چلے گا, پتہ نہیں چلے گا. پھر مولا تعالیٰ فرمائے گا سیراب ہو گئے, تم سیراب ہو گئے. جنتی کہیں گے مولا تیری حمد اور بیان ہو تو اچھا ہے, اب ہاں اور ہم سننا چاہتے ہیں. رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں حجابات ہٹاؤ, میں خود سناؤں میرے بندے سنیں گے. مولا کریم کیا وہ منظر ہوگا. اسی لیے جنت میں جانے کی تڑپ رکھو, طلب رکھو. ایسے نہیں کہ یہاں پر 4 دن کی عیاشی کے لیے جنت کو قربان کر دیا. یہاں تم گھوم پھر کر کے خوب محنت کر کے بھی اگر کچھ حاصل کر لیے تو کتنا کر لو گے, کتنا جی لو گے؟ مرنا تو ہے, تمہیں مرنا ہے. 70 سال 80 سال 100 سال جیو گے, اس کے بعد کیا ہے؟ موت تو آنی ہے. اور تمہارے جسم کے ساتھ ہمیشہ خطرہ بنا ہوا ہے دنیا میں, پتہ نہیں. آج تو ٹھیک ٹھاک ہوں, کل پتہ نہیں کیا ہونا ہے. سردی موت کا سبب بنتی ہے, سر درد جو ہے بڑی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے. اچھے خاصے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اچانک ختم ہو گئے. تو یہ دنیا تو ایسی ہی ہے, تم کروڑوں کما کر کے بھی وہ عیش نہیں لا سکو گے. ہم نے دیکھا ہے, آپ نے قارون کی جنت سنی, قارون کے خزانے سنے ہوں گے, اور شداد کی جنت سنی ہوگی. شداد نے جنت بنا دیا تھا دنیا میں. جنت کا مطلب
وہ سن کر کے اس نے بھی سونے چاندی کی اینٹوں سے محل بنا دیا، اندر باغیچے لگا دیا، نہریں جاری کر دیا، لیکن شداد اس جنت میں قدم تک نہیں رکھ سکا، اس سے پہلے موت آ گئی، مر گیا۔ مرنے کا ٹینشن تو روز ہے تمہیں آج، جنت میں نہیں۔ یہاں اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا پر جنت کو قربان مت کرنا۔ بہت زیادہ اگر تم محنت کر بھی لے جاؤ گے تو چند دنوں کا عیش ہے تمہارے پاس، یہ مال، یہ متاع، یہ عورتیں، یہ بچے۔ قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کے پاس چمکا دی گئی ہیں زینت کے طور پر، کیا؟ شہوت کی خواہش، عورتوں سے شہوت کی خواہش۔ اس کو انسان سمجھتا ہے سب سے بڑی چیز ہے یہ دنیا میں، سب سے اچھا عیش ہے، عورت اچھی مل گئی، خوبصورت۔ بہت سارے لوگ آدھی زندگی عورت کے پیچھے ہی برباد کر چکے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایک لڑکی کو حاصل کر لینا ہماری آدھی زندگی کا وصول ہو گیا۔ تمہیں پتہ بھی نہیں یہ تو جوڑے اللہ نے ویسے بھی تمہیں دیے ہوئے، اور اس پر سر کھپانا صبح سے شام، شام سے صبح، بیچارہ پریشان ہے ایک عورت کی خاطر۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر نوجوانوں کی زندگیاں اسی میں ختم ہیں۔ وہ اسے محبت سمجھتے ہیں، اسے عشق سمجھتے ہیں۔ دیوانوں، یہ جسموں کے ملاپ کو محبت اور عشق کہاں کرے ہو؟ محبت اور عشق ایک بہت ہی مقدس الفاظ ہے، مقدس الفاظ ہے۔ ہاں، صرف آدمی اپنے جسمانی سکون کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے محبت کا نام دے رہا ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت تھوڑی نہ ہے۔ عورتوں کی خواہش میں آدھی زندگی ختم ہوئی۔ یہ وہی لوگ تو ہیں جو شادی سے پہلے نہ جانے کتنے راتیں جاگتے تھے، پوری رات بات کرتے تھے، پتہ نہیں کتنے وعدے، معاہدے، ایگریمنٹ ہوا کرتے تھے۔ شادی کے 8 دن کے بعد پھر زندگی چینج ہے۔ ہو سکتا ہے چند مہینے اچھے بتا لیے ہوں، اس کے بعد تو اب فون پہ بھی بات نہیں کرتا، گھر پہ بھی بات نہیں کرتا، جو گھنٹوں بات کرتا تھا۔ ہو گئی محبت، ختم ہو گئی، عشق کی داستان ختم ہو گئی۔ کہاں ہے جو تم پہلے اس کے لیے وعدے کرتے تھے، اب کہاں ہے؟ میرے عزیزو، جسموں کے ملاپ کو جو تم نام دے رہے ہو، اسی کو قرآن کہتا ہے یہ حب الشہوات من النساء، عورتوں سے شہوت پوری کرنے کی خواہش ہے، یہ خواہش ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والبنین، اور بیٹوں کے ذریعے سے آدمی فخر کرتا ہے دنیا میں، میرے اتنے بیٹے ہیں، میں اس کے اتنے بیٹے ہیں۔ عربوں میں بھی یہی تھا، بیٹے پیدا ہوں تو اس پر فخر کرنا، دنیا اس پر فخر کرتی ہے، اسی کو مال سمجھتی ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے چاندی کے زیورات، اس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا ہے ہمارے پاس، بہت مال ہے۔ یہ عورتوں کی عادت ہے، وہ اسی ہوڑ میں لگی رہتی ہیں پوری زندگی۔ بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، بوڑھی ہو گئیں، لیکن سونے کی ہوس نہیں گئی۔ ابھی بھی کان کی بالیاں چاہیے، چوڑیاں چاہیے، نتھنیاں چاہیے، چاہے وہ قبر میں جانے سے 1 دن پہلے بھی کیوں نہ ہو۔ اور اماں جی سونا کسی کو دے دیں گی؟ نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔ وہ اس کے لیے جان سے زیادہ حفاظت کرنے لگ جاتی ہیں۔ یہ سونا، اس کو بھی قرآن کہہ رہا ہے یہ دنیاوی متاع ہے جس پر تم فخر کر رہے ہو۔ سونے اور چاندی کے زیورات، اندازہ بھی نہیں یہ قبر میں جاتے ہی سانپ بن جائیں گے یہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ، جن لوگوں نے سونا اور چاندی کو خزانہ کیا، جمع کیا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ فرماتا ہے حبیب ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، کیا کیا جائے گا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکا کر کے ان کی پیشانیاں، ان کے پیچھے کا حصہ، ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا۔ یہ سونا چاندی کی ذخیرہ اندوزی پر۔ ہاں، زکوٰۃ دے دیا ہے تو پھر 100 تولے بھی پہنے رہو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟
اگر اس کا حق ادا کرتے ہو تو پھر جتنا رکھنا ہے رکھو. 3 چیزیں. اور اللہ فرماتا ہے والانعام والحرث, سواریاں, ایک سے ایک سواریاں لینا, انسان اس پر فخر کرتا ہے. عربوں میں بھی تھا, پہلے بھی تھا, آج بھی. وہ گھوڑے لیتے تھے, اونٹ لیتے تھے. آج تم مرسیڈیز اور آڈی پہ فخر کرتے ہو کہ ہمارے پاس بڑی بڑی کاریں آ جائیں. سیم ہے زمانہ. اونٹ اس وقت مہنگی سواری تھی, آج تمہارے لیے مرسیڈیز ہے. ان مہنگی سواریوں پر فخر کرتے ہیں آج. اور پھر اس کے بعد والحرث, اور کھیتی باڑی, جائیداد, زمینیں. تمہارے پاس کتنی ہے, تمہارے پاس کتنی ہے. آج کے زمانے میں اس پر بھی فخر ہے نا. ہمارے پاس کئی لوگ تعارف بھی ایسے ہی کرواتے ہیں, انٹروڈکشن, حضرت یہ فلاں صاحب ہے, ان کے 20 ایکڑ جگہ ہے. ہاں 20 ایکڑ جگہ ہے. اسی پر ان کا پورا انٹروڈکشن ہوتا ہے, تعارف ہوتا ہے. یہ بعد میں کہا جائے گا کہ یہ مرد ہیں, یہ انسان ہے, یہ مسلمان ہے. پہلے ہے کہ ان کی 20 ایکڑ جگہ ہے. یہ فخر ہے. دنیا میں انہی چیزوں پر فخر کیا جاتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ سب دنیا کا متاع ہے. واللہ عندہ, اور اللہ کے پاس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. وہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم, اے محبوب آپ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں ان سب سے بہتر کیا ہے تمہارے لیے. ان سب سے, یہ جو چیزیں جو تم فخر کر رہے ہو, ان سے بہتر کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن تمہارے لیے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ. 3 چیزیں اللہ نے فرمایا. تم اگر صبر کر لے جاؤ یہاں پر, وہ باغیچے دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, وہاں کی ہوائیں مست, اور کیف و انبساط کی وہ خوشبوئیں تمہیں مست کر دیں گی. پھر کیا ہے؟ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی, پاکیزہ بیویاں جنت میں. ان کے بعد پھر تمہیں خواہش بھی نہیں ہوگی دوسروں سے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا دی جائے گی. مولا اگر راضی تو پھر کیا چیز چاہے تمہیں, ساری چیزیں تمہاری ہے. اسی لیے میرے عزیزوں, خلاصہ میں اس تفسیر کا اس بات پر کرتا ہوں کہ اس چھوٹی سی دنیا پر جنت کو قربان مت کرنا. اتنی بڑی نعمت جو تمہارے لیے اللہ نے وعدہ کیا وہ بہت قریب ہے, بہت قریب ہے. بلکہ تمہاری آنکھیں بند ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اگر تم سے راضی ہوا تو جنت میں تمہارا ٹھکانہ بھی دکھا دے گا. 2 بھائی تھے, شارح مسلم نے ان کا نام لکھا ہے. ایک کا نام ربعی تھا, ربعی بن حراش, اور دوسرے ربیع. دونوں پائے کے بزرگ ہیں, محدث ہیں. دونوں بھائیوں میں ایک بار تکرار ہونے لگی, کسی بات پر بحث ہو رہی تھی, اور دونوں نے قسم کھا لیا آج کے بعد ہم ہنسیں گے ہی نہیں. نہ ہنسنے کی قسم کھائے. اور کب تک نہیں ہنسیں گے؟ دونوں نے کہا, دونوں کی بحث یہ ہو رہی تھی کہ تمہارے اعمال کیا جنت میں جانے تک لائق ہیں؟ تم کس طرح کے اعمال کر رہے ہو؟ دوسرے نے کہا تمہارے ہیں اس لائق ہیں. تو دونوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں, لیکن آج کے بعد سے. چھوٹے بھائی نے کہا میں اس وقت تک ہنسوں گا نہیں جب تک جنت دیکھوں گا نہیں. جب تک جنت نہیں دیکھوں گا تب تک ہنسوں گا نہیں. بڑے نے کہا ٹھیک ہے, یہی قسم میری بھی, میں بھی اس وقت تک نہیں ہنسوں گا جب تک جنت نہیں دیکھوں گا. زندگی ان کی ایسی گزری کہ انہوں نے مسکرایا بھی نہیں اس قسم کے بعد. اور شارح مسلم نے لکھا ہے اس میں چھوٹے بھائی حضرت ربعی, ان کا انتقال ہو گیا. اور لوگ آئے, اس وقت علماء تھے, محدثین تھے. جب انتقال کے بعد, اعلان کے بعد ان کو غسل دینے کے لیے لے جایا گیا, تو غسل کے تخت پر جب رکھا گیا تو بڑے بڑے علماء نے غسل دیا. غسل دے کر کے جیسے ہی فارغ ہوئے وہ تخت پر ہنسنے لگ گئے. تخت پر, غسل کے تخت پر ہنسنے لگے. لوگ ڈرے کہ زندہ تو نہیں. لوگوں, ان کے بڑے بھائی نے کہا زندہ نہیں ہے, وہ اپنی قسم پوری کر چکا ہے. دوسرے بڑے بھائی حضرت ربیع جو تھے, ان کا بھی انتقال ہوا. علماء کہتے ہیں, محدثین کہتے ہیں
ان کے انتقال کے بعد ان کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، پھر جب قبر میں رکھا گیا تب وہ ہنسنے لگے۔ بزرگوں نے فرمایا ان دونوں نے قسم کھائی تھی اس وقت تک ہنسیں گے نہیں جب تک جنت دیکھیں گے نہیں۔ چھوٹے نے غسل کے تخت پر جنت دیکھ لیا، بڑے نے قبر کی گود میں جنت دیکھ لیا۔ مولا کریم وہ عفو و غفور ہے، رحیم ہے، تمہیں دنیا سے جانے سے پہلے پہلے وہ محلات دکھا دے گا، اسی لیے طلب اسی کی رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنتی اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی شب میں قرآن عظیم کے 25 پارے مکمل ہو چکے۔ اللہ عز و جل قرآن کے بقیہ 5 پاروں کی تلاوت میں ہمیں آسانی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج ہم نے کئی سورتوں کی تلاوت کی ہے، خصوصیت کے ساتھ سورہ شورا، سورہ دخان، سورہ زخرف، سورہ جاثیہ۔ شورا جو ہے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں شورا کسے کہتے ہیں۔ مشورہ کرنے والی جو جماعت ہوتی ہے اس کو شورا کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان فرما رہا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ، یہ رسول پاک کے غلاموں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ مشورے سے کرتے ہیں، ان کا معاملہ شورا ہے۔ اور یہی نظام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو متعارف کروایا۔ پہلے تو بادشاہوں کا یہ نظام نہیں تھا، بادشاہ مشورے لینے کے محتاج نہیں ہوا کرتے تھے، اس کو کسر شان سمجھتے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں اور سید الانبیاء، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا، باوجود اس کے صحابہ اکرام کے درمیان ہر معاملے کو رکھتے تھے اور پھر پوچھتے تھے کہ تمہاری اس معاملے میں رائے کیا ہے۔ کئی معاملات ایسے ہیں، حتیٰ کہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا، جنگ بدر سے پہلے مشورہ لیا، جنگ احد میں جانے کے لیے مشورہ لیا، جنگ خندق سے پہلے مشورہ لیا کہ کیسے جنگ لڑی جائے۔ حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھودی گئی، حدیبیہ کے موقع پر مشورہ لیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو ایک مضبوط نظام متعارف فرمایا دنیا میں کہ شورا جو ہے یہ اسلام کا خاصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت نازل فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے میں 10 لوگوں میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے میں جانکار ہوں اور سب لوگ یہ سمجھ کر کے خاموش بیٹھیں کہ ان کو تو سب معلوم ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ہمارے ذہن میں جو چیز نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کسی چھوٹے بچے کے ذہن میں وہ بات ڈالتا ہے، عام کسی بندے کے دل میں وہ بات پیدا کی جاتی ہے، اسی لیے مشورے میں برکت ہے۔ اس کے میں آداب بتاتا ہوں۔ مشورہ ایک پورا مکمل ایک ٹاپک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کی گرفتاری کے بعد صحابہ سے پوچھا ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آقا ان کو کاٹ کر کے جلا دیا جائے، مارے ان کو، اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کو بہت تکلیف دی ہے، صحابہ کو شہید کیا، پتھر مارے، مسلح کیا ہے، ٹکڑے کیا ہے، اب ان کو کیوں چھوڑا جائے۔ پھر کسی نے الگ مشورہ دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں مشورہ یہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے، شاید اس محبت میں یہ اسلام قبول کر لیں، ایمان لے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر کا مشورہ پسند آیا، اس پر عمل کیا گیا۔
70 قیدی جو تھے ان سے فدیہ لیا جاتا تھا اور چھوڑا جاتا تھا. جس کے پاس نہیں تھا فدیہ دینے کی رقم کچھ نہیں تھی, ان سے کہا جاتا تھا اگر کوئی فن جانتے ہو تو 10 صحابہ کو وہ فن سکھا دو اور آزاد ہو جاؤ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو نظام قائم کیا, بھلا کوئی بڑی سلطنت کا بادشاہ اپنے وزیروں سے سپاہیوں سے کیوں مشورے لے؟ دنیا یہ سمجھتی ہے آج جو نظام ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے پارلیمنٹ ہے, پارلیمان ہے, یا پھر جہاں بیٹھ کر کے قانون پاس کیے جاتے ہیں, یہ سب نظام بہت بعد میں آیا ہوا ہے. یہ اسلام کی عطا ہے, اسلام کا دین ہے. ورنہ ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ رات میں سویا, خواب میں ہی اسے کچھ سمجھ میں آ گیا تو صبح قانون بنا دے گا, کل سے یہ قانون ہے, میں نے خواب یہ دیکھا ہے. اس کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا. آج بھی سعودی میں یہی تو ہوتا ہے, 1 سال میں ان کے 70 قانون بدلتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, کوئی بل پاس کرنے کی ضرورت نہیں. رات کے 12 بجے بادشاہ اعلان کر دیا, سارے ویب سائٹ میں چلا گیا, کل صبح سے 6 بجے یہ قانون سارے ڈپارٹمنٹ میں پہنچ گئے. یہ قانون, یہ شورا نہیں ہے. ہاں, یہ جو نظام پھر پارلیمانی قائم کیا گیا, یہ شورا کے بیس پر ہی قائم کیا گیا ہے کہ سب کی رائے لی جائے اور پھر اس پر اتفاق کیا جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ سے مشورہ لیا. ایک بار مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تو صحابہ کلمی کرتے تھے. کلمی کرنا جانتے ہیں؟ کھجوروں کے درختوں کو جوڑ دیا جاتا ہے, ایک نر اور ایک مادہ. کسان لوگ جانتے ہوں گے اس کو کیا کہتے ہیں, ہیبرڈ. شاید کسانوں کی زبان وہ جانتے ہیں کہ یعنی ایک میل اور ایک فیمیل درختوں میں بھی ہوتے ہیں, ان دونوں کو جوڑ دیا جاتا ہے تو بہت جلدی بڑھتے ہیں اور پھل اچھے دیتے ہیں. یہ جو کلمی کرنا اس کو کہتے ہیں. کھجوروں کے درختوں کو صحابہ کلمی کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے, صحابہ نے حضور نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم ان کا جوڑا لگاتے ہیں, جوڑا لگاتے ہیں, اور یہ دونوں جوڑ بہت جلدی بڑھتے ہیں, میل اور فیمیل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑ دیا صحابہ نے چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر صحابہ کہتے ہیں وہ درخت بڑھے ہی نہیں, اور جن کو نہیں لگایا گیا تھا وہ پھل صحیح سے دیے نہیں. تو صحابہ آئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے چھوڑ دیا تھا. میرے آقا نے فرمایا وہ تو ایک مشورہ تھا, حکم نہیں تھا کہ اس پر کرنا ضروری ہے. باقی اگر تم اس معاملے کو بہتر جانتے ہو تو پھر کیا کرو. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورے کے سلسلے میں یہ جو آداب بتائے ہیں, مشورہ جو ہے وہ حکم نہیں ہوتا, یعنی کسی کے اوپر زبردستی نافذ کرنا, امپلیمنٹ کرنا نہیں, اس کو مشورہ نہیں کہتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے, توجہ چاہتا ہوں. جب کوئی تمہارا بھائی تمہارے پاس مشورہ لینے آئے تو امانت داری کے ساتھ اللہ کو گواہ بنا کر اس کے لیے خیر کا مشورہ دو, خیر کا مشورہ دو, گمراہ مت کرنا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مشورہ دیا, پھر آنے والے نے مشورہ قبول کیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو 2 باتیں ہیں. اگر مشورہ صحیح نہیں دیا تھا تو اس آدمی میں خیر نہیں, اور اس نے مشورہ دے دیا تھا لیا نہیں تو اس آدمی میں خیر نہیں. 2 میں سے کسی ایک میں خیر نہیں. اچھا مشورہ لینے سے کترایا, پیچھے ہٹ گیا تو گویا کہ اس آدمی میں خیر نہیں ہے. اب یہاں پر یہ بحث گنجھلک نہ ہو جائے, میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. اس کی کیٹیگری ہے مشورہ جو ہے کس سے کرنا چاہیے کس سے نہیں کرنا چاہیے, اس کے بھی آداب ہیں. ہاں, آپ میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں, بایولوجی پڑھ رہے ہیں, اور کسانوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اس میں آپریشن میں کیسے کروں, سکسیس کیسا ہوگا, پیٹ کا آپریشن, سر کا آپریشن. تو یہ کیسی بات ہے, یہ لا یعنی بات ہے. پھر کسان مشورہ دے گا, بڑا پھاوڑا لے لو, چھوٹی کدالی لے لو, پیٹ پھاڑو.
اس کے فن کے مطابق جو چیز ہوگی اس سے مشورہ کیا جائے گا، اور تمہارے علم سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوں گے ان سے مشورہ کیا جائے گا۔ اسی لیے سارے علوم کے اور سارے فنون کے متعلق آپ اتنا تو جانتے ہیں، طبیعت خراب ہے تو 4 ڈاکٹروں سے مشورہ لیا جاتا ہے، آپریشن فلاں کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، سب سے مشورہ لے لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ آپ جو ہے انجینئرز کے پاس جاتے نہیں، آپ کو اتنی خبر ہے، اگر کڈنی خراب ہے تو انجینئر کو نہیں دکھاتے، سب ڈاکٹروں سے مشورہ لیتے۔ گھر کی چھت میں لیکیج ہے تو ڈاکٹروں کو نہیں بلاتے کہ آؤ میری چھت کو ایک انجیکشن لگا دو، آپ کو پتا ہے، پھر انجینئر سے پوچھتے ہیں، کئی لوگوں سے مشورے لیتے۔ اتنا سینس سب کو ہے کہ جس فیلڈ کی بات ہوگی اس کے ماہرین سے ہی مشورہ لیا جائے گا، لیکن افسوس ایک بات کا ہے کہ دین کے معاملات میں اس کا خیال نہیں رکھتے لوگ۔ دین کی فیلڈ کے جو ماہرین ہیں انہی سے دین کے مسئلوں کے مشورے کرنا چاہیے، نہ کہ راستہ جھاڑنے والے سبزی بیچنے والوں سے اگر فتوے پوچھتے رہو گے تو پھر ظاہر سی بات ہے آج جو نظام درہم برہم ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ مشورہ کس سے لے رہے ہو؟ دین کی سوجھ بوجھ اس کے اندر ہے یا نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک صادق آتی، حضور نے فرمایا آخر زمانے میں لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے فتوے پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج یہ حالات ہے۔ لوگ اس سلسلے میں کیوں آپ کا سینس مر جاتا ہے؟ قرآن کے متعلق، حدیث پاک کے متعلق دینی معلومات جو کچھ بھی لینی ہے وہ دین کے ماہر علماء سے ہی لینی چاہیے۔ باقی چاہے جو بھی ہو ان سے اگر آپ مشورے لوگے تو وہ تیر چلائے گا، اندھا دھند فائرنگ کرے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ ایسے جاہلوں سے مشورے لے کر کئی لوگوں کی طلاق ہو گئی اور کئی طلاق کے بعد زنا کرتے رہ گئے۔ نہیں ہوا، جاؤ گھر میں، کون بولتا ہے طلاق نہیں ہوئی؟ اس صاحب نے کہہ دیا، جاہلوں نے اس کے بعد اپنے گھر میں ویسی جینا شروع کر دیا جبکہ ہر دن زنا کا گناہ ہے ان کے لیے۔ تو ماہر اور خبیر لوگوں سے ہر فیلڈ کی جس طرح مشورہ کیا جاتا ہے، دین کے معاملات میں بھی مشورہ انہی سے کیا جائے جو دین کے ماہرین ہیں۔ اچھا، ایک اور بات، نوجوانوں کو آج مناظرہ کرنے کا بڑا شوق رہتا ہے، ڈیبیٹ کرنے کا، وہ بھی کس پہ؟ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اور کن کن معاملات پہ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں؟ عقیدے کے معاملات پر، کبھی اہل حدیث سے، کبھی دیوبندیوں سے، کبھی شیعوں سے۔ یہ جو اختلافی مسائل ہیں ہمارے مابین، بعض عقیدے کے ہیں، بعض الگ ہیں، تو ان پر ہمارے نوجوان ڈیبیٹ کر رہے ہیں فیس بک پر، لمبی لمبی چوڑی چوڑی تحریریں۔ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، شاید 1-2 سال گزرے ہوں گے، رات کے 2:30 بج رہے تھے یا 2 بج رہے تھے، مجھے فون کنٹینیو آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اتنی رات کو اگر فون آئے تو کسی کی ایمرجنسی ہوگی، سیریس ہوگا۔ اٹھا کر کے معلوم کہ ایک نوجوان کہتا ہے حضرت ایک فلاں فلاں مسئلہ آ گیا، پیش آ گیا ہے، جلدی سے آپ کو بتانا ہے۔ اتنی رات کو کیا مسئلہ ہے؟ کہا نہیں بحث ہو رہی ہے ہماری، دلیل دینا ہے۔ کیا ہے؟ علم غیب کے متعلق کچھ بحث ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے، کون سی محفل میں بیٹھے آپ؟ کہا نہیں، ہمارے گھر کے باہر کٹے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات جگہ چل رہا ہے، اور 2 باہر کوئی چھوٹے نوجوان ہوں گے، ان کے ساتھ ان کا ڈیبیٹ چل رہا ہے، اور رات کے 2:30 بجے ہم سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، دین کے معاملات میں اگر ڈسکس کرنا ہے، میں اس کو منع نہیں کرتا، ڈیبیٹ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، شوق سے کرو، لیکن جاؤ کسی دارالعلوم میں پہلے داخلہ لے لو، اصولی علم پڑھ لو۔ علم نحو کیا ہے، علم صرف کیا ہے، علم حدیث کیا ہے، علم فقہ کیا ہے، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، اصول تفسیر ہے، علم ناسخ و منسوخ ہے، بلاغت ہے، معانی ہے۔ کتنے علوم پڑھنے کے بعد آدمی کیپیبل ہوتا ہے کہ دین کے معاملات میں وہ رائے دے سکے، اور ان سارے علوم کی بو باس بھی نہیں لگی اور لمبے چوڑے مناظرے چل رہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پھر گمراہی آ جائے گی، گمراہ، یا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے
یا سامنے والے کو گمراہ کرو گے. اس لیے ان معاملات میں جب بھی کبھی ایسے معاملات آ جائیں، ڈسکشن کرنا پڑے، ڈیبیٹ کرنا پڑے، کچھ لوگ چھیڑتے ہیں تم لوگ ایسا کرتے ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ ان کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ چلے ہمارے علماء اکرام کے پاس بیٹھتے ہیں، وہاں سے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی، وہاں سے آپ کو بتا دیا جائے گا. اور وہ جتنے چوہے تمہیں گمراہ کرتے ہیں وہ کوئی علماء کے پاس نہیں آنا چاہتے. راستے پہ، نکڑ پہ، بازار میں پکڑ پکڑ کر کے تمہیں دلیلیں سنانے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث میں یہ ہے، بخاری میں یہ ہے، مسلم میں یہ ہے. سامنے والا امپریس ہوتا ہے. شاید ہمارے پاس بھی ایسے بہت سارے ہیں. ایک صاحب آئے اور کہنے لگے، کسی بات کے بارے میں سوال کرنے لگے. کہا کہ یہ آپ حدیث سے بتا سکتے ہیں کہاں ہے؟ کہا میں بتا تو سکتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ میرے ڈیسک پر یہی کی بات ہے. جب میں یہاں موجود تھا بڑی کتاب رکھی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ دیکھیے یہ بخاری شریف اگر میں کھول کر کے دکھاؤں گا تو آپ مان لیں گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، بالکل مانیں گے، بخاری شریف کو مانیں گے ہم. میں نے کہا یہی تو تمہاری گمراہی ہے. یہ بہار شریعت رکھی ہوئی ہے، سامنے موٹی کتاب بہار شریعت رکھی ہوئی ہے. ہم نے صرف اس سے کہا کہ یہ بخاری شریف دکھائیں آپ کو، تو ان کو کتاب کا نام تک نہیں معلوم، تو پھر کس بات پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ تو جہالت کے معاملات ایسے ہیں میرے عزیزو، آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. اسی لیے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایسے معاملات آئیں تو دین کے ماہرین کے پاس جاؤ، جو علم والے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر یعنی علم والوں سے سوال کرو اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ ان سے پوچھو، سوال کرو. تو یہ مشورہ، اور کچھ لوگوں کے متعلق فرمایا گیا مشورے نہ لیں. وہ لوگ جو فاسق و فاجر ہیں، اللہ کا خوف نہیں رکھتے دل میں، ان سے مشورہ لینے کی ضرورت بھی نہیں. ان سے مشورہ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جن کو آخرت کا خوف نہیں، اللہ کا خوف نہیں، وہ تمہارے حق میں بہتر مشورہ کیا دے سکتا ہے؟ مشورے کے لیے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے. وہ مشورے کا سب سے موزوں آدمی ہوا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ بعض مقامات پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت چھوٹے نابالغ اور عقل نہ رکھنے والوں سے مشورے نہ لیے جائیں. اور بعضوں نے کہا کہ عورتوں سے بھی یہ نہیں ہے کہ لینا ہی نہیں چاہیے، بات کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، مشورے لے سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مشورے پر عمل کیا جائے. ضروری نہیں ہے ہر مشورے پر عمل کیا جائے. میں نے شاید اس سے قبل بتایا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر تعریف فرمائی تھی کہ عورتوں میں سب سے بہترین مشورہ دینے والی خاتون. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو مشورتاً عرض کیا تھا. حضور صحابہ سے کہہ رہے تھے بال منڈا لو، احرام اتار لو، کوئی نہ بال منڈا رہے تھے نہ احرام اتار رہے تھے. 3 بار حضور نے فرمایا تو حضور کو غم ہوا. اندر آئے تو غمگین تھے. ام سلمہ نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ انہیں بولے نہیں، ان کے سامنے جا کر آپ خود اپنے بال حلق کر لیں، اپنا احرام اتار لیں. وہ تو اس انتظار میں ہے کہ شاید وہی آئے گی اور دوسرا پیغام آئے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے مشورے پر صحابہ کے سامنے آئے اور اپنے بال حلق کر لیے. سارے صحابہ اپنے بالوں کو حلق کر لیے، سبوں نے احرام اتار لیا، کیونکہ یقین ہو گیا اب حکم بدلنے والا نہیں. تو یہ مشورے کے آداب آپ سیکھیں، اور پھر نظام جو ہے مشورے سے ہی چلتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بڑے بڑے معاملات بھی ہوتے تو صحابہ کو جمع کرتے، مشورہ کرتے. مشورے کی ایک دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ کام ہونے سے قبل اگر کوئی اہم کام ہے تو فرمایا گیا کہ ایسوں سے مشورہ کرو جو تمہارے راز کا امانت دار ہو، رازوں کا امین ہو، اس سے مشورہ کرو. یعنی آج تم مشورہ کرنے کے لیے گئے، مشورہ تو دے دیا اور اس نے پھر جا کر کے طبلہ بجانا شروع کر دیا، میرے پاس آیا تھا فلاں ایسا کیا ہے ویسا کیا ہے. اس چیز کو بھی غلط ٹھہرایا گیا ہے. مشورہ
راز کے امانت داروں سے بھی کیا جائے، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں مشورہ کرنے کے بعد راز کو رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے لیے جانتے، میں نے کل یا پرسوں بنو نذیر کے بارے میں بتایا تھا، یہودیوں نے جو دھوکہ دیا تھا مدینے والے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا پتہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، مسجد نبوی میں رات کو مشورہ لیا صحابہ سے کہ کیا کریں اب ان کے ساتھ۔ الگ الگ مشورے ہوئے کہ انہوں نے ہتھیار ہمارے خلاف اٹھائے ہیں تو ہم بھی ان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے، کیونکہ دھوکے کی بہت بڑی سزا ہے۔ یعنی جیسے یوں سمجھ لیں کہ دیش ویرودھی ہے، وہ اینٹی نیشنل جس کو کہیں، مدینے کی خرابی کے بارے میں جو لوگ سوچے تھے ان کی سزا تھی۔ صحابہ کے مشوروں سے اتفاق یہ طے پایا کہ ان یہودیوں کے جو بوڑھے ہیں ان کو جلا وطن کر دیں گے، شہر بدر کر دیں گے، اور جو جوان ہیں انہیں مار دیا جائے گا۔ تو یہ طے پایا اور حضور نے فرمایا اس کو راز میں رکھا جائے۔ سارے جو صحابہ تھے سبوں نے آمنا صدقنا کہا اور چلے گئے۔ یہودیوں کو پتا تھا ہمارے بارے میں کچھ آج میٹنگ ہو رہی ہے مسجد نبوی میں۔ دوسرے دن وہ جاسوسی کرنے لگے، کہیں سے کچھ بات پتہ چل جائے کہ کیا میٹنگ ہوئی، کیا ہمارے ساتھ ہونے والا۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ، ان کی پرانی دوستی تھی کیونکہ شہر میں رہتے تھے، یہودی بھی دوست تھے، گزر رہے تھے تو دوستوں نے پکڑ لیا، کہا کہ ابو لبابہ کل تم بھی تھے وہاں پر، ہمارے بارے میں کیا مشورہ ہوا ہے؟ کہا نہیں میں نہیں بول سکتا۔ صحابی تھے اور امانت دار بھی تھے، وفادار بھی تھے، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بول سکتا۔ تو انہوں نے بہت اپنی پرانی یاد دلائی اور منتیں سماجتیں کرنے لگے، بچپن کا تو ساتھی ہے، ہمارا یار ہے، بتا تو صحیح۔ تو وہ جذباتی ہو گئے، پرانی یادیں، دوستی یاری سب یاد دلانے کے بعد تھوڑے سے جذباتی ہو گئے، اور انہوں نے صرف کہا نہیں بلکہ یوں اشارہ کیا گردن کی طرف، یوں کر دیا اور چلے گئے، میں نہیں بولوں گا، کچھ نہیں بولوں گا۔ وہ سمجھ گئے کہ قتل کا منصوبہ مشورہ ہوا ہے۔ شام ہونے سے پہلے سارے یہودی مدینے سے بھاگ گئے، سب چھوڑ کر نکل پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو حضور نے صحابہ کو بلایا اور کہا کس نے اللہ کے رسول کے راز کو افشا کیا؟ کون ہے جس نے ہمارے کل کی رات ہونے والے مشورے کے راز کو افشا کیا؟ صحابہ سب سہمے ہوئے تھے۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں اس کے سامنے کیا چھپائیں جو دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ یہ خطا مجھ سے سرزد ہوئی، لیکن میں نے کہا نہیں، ہاتھ کے اشارے سے صرف ہلا کر کے اتنا بتایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، اتنے غضبناک، کہ صحابہ کے درمیان میرے آقا نے اعلان کر دیا آج کے بعد سے نہ ابو لبابہ کو کوئی سلام کرے گا نہ مصافحہ کرے گا، کوئی بات چیت بھی نہیں کرے گا، مکمل بائیکاٹ۔ آپ سمجھتے ہیں کون سی بڑی غلطی ہے؟ اندازہ کرو میرے عزیزوں، یہ جب کسی چیز کے حفاظت کا حکم دے دیا جائے اور اس کا افشا کیا جائے، وہ رحمت للعالمین اگر کسی کے متعلق اتنی سخت سزا دے دیں، معاملے کی حساسیت سمجھ سکتے ہو آپ، کتنی نزاکت ہے اس کے اندر۔ اور حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں سارے صحابہ حضور کی ایک بات پر سر جھکا لیتے، اب سب سامنے سے گزرتے تھے، کوئی بات نہیں کرتا تھا، نہ حضور پاک ان سے مصافحہ کرتے، نہ سلام کلام، کچھ نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کے لیے یہ موت سے بڑی سزا تھی، مدینے میں رہتے ہوئے بہت سخت حالات تھے، یہاں تک کہ ان کی سگی بیوی وہ بھی بات نہیں کرتی تھی، کھانا وقت پر لا کر دے دیتی تھی لیکن بات نہیں کرتی تھی، رسول پاک نے منع فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام تھے، صحابہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ لیا تھا، رسی سے، اور اپنی بیوی سے کہا تھا مجھے اس وقت تک باندھے رکھو جب تک میری توبہ قبول نہ ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ جب تک مجھے معاف نہیں کرے گا تب تک مجھے کھولنا نہیں. ان کو باندھا گیا، نمازوں کے وقت کھولا جاتا تھا، کھانا دیا جاتا تھا، حاجتیں کرتے پھر بند جاتے تھے. 40 دن گزر گئے ان کے، یا 1 مہینے کے قریب. اتنا لمبا عرصہ وہ رسی سے بندھے رہے. پھر رب ذوالجلال نے وہی فرمائی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی حضور کے غلاموں پر بھی رحیم ہے، رحم فرمایا اور حکم ہوا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہے. جیسے ہی یہ بات آئی، حضور پاک فجر کی نماز پڑھائے، واپس آئے، اپنے ہاتھوں سے ابو لبابہ کو کھولا اور اس کے بعد انہیں مصافحہ بھی کیا، اپنی جماعت میں لیا. یہ بتانا مقصود ہے، پوری امت کو یہ درس ہے کہ ان معاملات کو ہلکے میں نہ لیا جائے. یہ حساسیت ہے. یہاں لوگ تو خبری بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی جاسوسی کرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی پناہ، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ آخرت میں کتنے بڑے عذاب کے شکار ہوں گے. تم کیا سمجھتے ہو 500 کی نوٹ کوئی پکڑا دیں گے تمہیں جاسوسی کرنے پر، تمہارا گھر چل جائے گا؟ کب تک اس ذلت والی زندگی سے نکلو. بعض لوگ پیسے کے لیے کرتے ہیں اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس سے ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کی خبریں دیں گے تو ہم ان کے محبوب ہو جائیں گے. کبھی محبوب نہیں بنتے، کبھی محبوب نہیں. 10 سال تم خبریں دیتے رہو، محبوب بنے رہو، ایک دن مردود بنی جاؤ گے. مردود تو بننا ہی ہے ان کے ہاتھ میں. میرے عزیزو، ان چیزوں سے اپنی قوم کی جاسوسی کرنا، خبریں دینا نہایت ہی سخت بڑا گناہ ہے. اللہ کا عذاب اس شخص پر ہے جو مومنین کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو خبریں لے جا کر. بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر اخیہ ستر اللہ لہ، جس نے اپنے بھائی کا کوئی عیب دیکھا اور چھپا دیا، قیامت کے دن اللہ اس کے سارے عیب چھپائے گا، تمہیں ننگا ہونے سے بچا لیا جائے گا. تو ان چیزوں پر عمل کریں. بہرحال یہ مشورے کے سلسلے میں گفتگو تھی. بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ایک آیت ہم نے آج تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی ہم سے مانگتا ہے ہم اس کی کھیتی میں بہت اضافہ کر دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو ہم سے دنیا کی کھیتی مانگتا ہے ہم اسے بھی دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھا جاتا. جو دنیا مانگتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم دنیا دیں گے اسے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اسی لیے میرے عزیزو، آخرت مانگو تو فرما رہا ہے کہ دنیا بھی دے دے گا اللہ. آخرت مانگو. 4 دن کے لیے کیا مانگو گے؟ یہاں پر کتنا بڑا گھر مانگو گے، کتنی گاڑیاں، کتنی اولادیں، پھر اس کے بعد تمہاری سانس اکھڑ جائے گی، ختم. ہمیشہ کا جو گھر ہے وہی مانگو اللہ کی بارگاہ میں. اور اگر دنیا مانگنا بھی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں یوں مانگو جیسے اس نے خود سکھایا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ مجھے عطا کر، اور آخرت میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ مجھے عطا کر. وقنا عذاب النار، اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. دنیا میں اچھی چیز مانگنا کیا ہے؟ کیا اچھی چیز مانگو گے؟ اس کی تفسیر میں فرمایا گیا دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ آپ گیس کرو، آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ ایک بڑا محل، بہت سارا مال، بڑی جائیداد. دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے المرأة الصالحہ خیر متاع الدنیا. پورے دنیا کے سامان میں اگر سب سے اچھی چیز کوئی ہے تو نیک بیوی کا مل جانا. نیک بیوی اگر کسی کو ملی ہے آدھی دنیا ملی ہے اس کو. حدیث پاک کی بات میں کہہ رہا ہوں. تو دنیا جب مانگی جائے تو نیک و صالح عورت کی تمنا کرنا یہ آدھی دنیا مانگنے کے برابر ہے. حقیقت ہے میرے عزیزوں، وہیں سے تمہاری نسل ہے، وہیں سے تمہارا گھر ہے، وہیں سے سب کچھ ہے. حتیٰ کہ تمہارے دماغ کا بھی سارا سکون
یا برباد ہونا سب وہیں سے کنیکشن ہے. دیکھ لو ایک بار, بہت سارے لوگ جو شادی شدہ ہیں اس کو آزماتے ہوں گے یا محسوس کرتے ہوں گے, زندگی پھر جڑ جاتی ہے. کوئی کام میں وہ تنہا نہیں ہے, ہر چیز میں ساتھ ساتھ ہے. اور اگر ساتھ والی جلاد ہے تو پھر اس کی یہ آدھی جہنم یہی ہے, اس کی آدھی جہنم یہی ہو جاتی اگر جلاد مل گئی. کیونکہ اس کے دماغ پر اثر ہے, اس کے بزنس پر اثر ہے, دوستوں پر اثر ہے, رات کو سویا نہیں, دن بھر بک بک کرتا رہے گا. اور پھر اس کے بعد سگریٹ کی عادت, بیڑی کی عادت, پھر نشے کی عادت, پھر اس کے بعد نہ جانے کون کون سے راستے اختیار کرتا ہے. اگر خاتون صحیح نہ ہوئی تو اس نے اپنی زندگی آدھی تباہ کر لی, اور اگر نیک ہوئی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام تمہیں دے دیا, بہت بڑا انعام دیا. میں نے حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مناظر ہیں, ان کی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو آج پوری دنیا میں مشہور ہیں. کتابیں جو انہوں نے لکھا, زلزلہ, زیر و زبر, بہت ساری. ایک کوئی کتاب ہے جس کتاب کو انہوں نے انتساب جو کرتے ہیں نا, کتاب لکھنے کے بعد شروع میں کسی کے نام پر کیا جاتا ہے. میں اپنے پیر کے نام پر یہ کتاب کر رہا ہوں, غوث پاک کے نام پر, غریب نواز کے نام پر کتاب کو منسوب کرتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب اپنی بیوی کے نام منسوب کیا, تو اس کی وجہ انہوں نے بتایا کہ اگر میری بیوی کا تعاون نہ ہوتا تو میں اتنے دین کی خدمات کر ہی نہیں سکتا. صحیح بات ہے, اگر سوار رہتی تو پھر یہ کہاں جاتے, کہاں خدمت کرتے دین کی, کب کتاب لکھنے دیتی. بچے کی دوا لاؤ, بچے کا دودھ ختم ہو رہا ہے, بازار سے سامان لاؤ, گھر میں آٹا نہیں ہے, شکر نہیں ہے, تو تم تو پورے دن بھر کون سے دین کی خدمت کرتے. حقیقت انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جسے نیک و صالح خاتون عطا کرے وہ اس کے لیے بہت ہی بڑا انعام و اکرام ہے. اچھا, جن کی شادی نہیں ہوئی اور وہ نیک بیوی کی تمنا رکھتے ہیں تو یہی دعا کریں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اس میں یہی شامل ہے, اے اللہ ہمیں دنیا کی سب سے اچھی چیز عطا کر. تو اس دعا میں وہ شامل ہے, اللہ نیک چیز عطا فرمائے گا, نیک عطا فرمائے. دوسری ایک دعا ہے, رب 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں سکھایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. اے ہمارے رب ہمیں وہ بیویاں دے یا وہ اولاد دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, اور پھر متقین کا ہمیں امام بنا دے. متقین کا امام مطلب اولاد ایسی صالح پرہیزگار ہو کہ ہم ان کے امام ہوں. میرے عزیزو, یہ دعا آپ کیا کریں. اخیر میں آج جو اہم آیت ہے اس پر میں گفتگو سمیٹتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, اللہ نے حضور سے یوں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ کہہ دیں, آپ فرما دیں کیا, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. اے محبوب آپ فرما دیں دین کی تبلیغ جو میں نے تمہیں کی ہے, تمہیں دین دیا, ایمان دیا, قرآن دیا, نماز روزے سب سکھائے, ان سارے کاموں پر اے میری امت کے غلاموں میں تم سے اجرت نہیں مانگتا. حضور یہ فرما رہے ہیں میں اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا مگر ایک چیز کا سوال, وہ کیا ہے, میری اہل بیت سے محبت رکھنا. اہل بیت سے محبت, یہ حضور پاک نے فرمایا. کوئی چیز اجرت میں نہیں چاہیے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت, تو اندازہ کرو کہ کتنی اہم چیز ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت کی محبت کتنی عزیز. ایک حدیث میں نے پڑھا, فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا, ایک جگہ مات شہیدہ, جو حضور کی آل اور اہل بیت کی محبت میں مر گیا اسے شہادت کی موت دی جائے گی. شہادت کی موت. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کون ہیں؟ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, ان کی اولاد امجاد مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہے یہ آل ہے. ساتھ ہی مفسرین نے فرمایا حضور کی تمام ازواج مطہرات وہ بھی اہل بیت میں ہیں.
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اہل بیت میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں چچا حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس اہل بیت میں سے ہیں، حضور کے گھر والوں میں سے۔ ان سب سے محبت رکھنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ اور فرمایا کہ جس کے اندر بغض ہے اہل بیت کا تو پھر وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں جائے گا۔ بغض مت پالو۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ سے عداوت کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اور رسول سے دشمنی پھر کون سا ایمان ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کی محبت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن وہ محبت نہیں جو آج کچھ چوہے سکھا رہے ہیں۔ میں آپ کو صاف صاف بتاتا ہوں، اہل بیت کی محبت یقیناً ہمارے لیے فریضہ ہے، لیکن غلو نہیں کرنا، اس میں ایسا مبالغہ نہیں کرنا کہ اہل بیت کو نبیوں کے اوپر پہنچا دیا یا پھر ان کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا۔ وہ محبت کی بات میں نہیں کرتا۔ یقیناً ہماری اولاد، ہمارے جان، ہمارے مال، سب سے زیادہ ہم ہمارے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے بعد ان کے اہل بیت اور صحابہ سے محبت، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اہل بیت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، آپ اندازہ کریں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر ان سے محبت فرماتے تھے، کس قدر محبت، یہاں تک کہ نمازوں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضور کا ایک جبہ تھا کافی چوڑا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ٹھنڈیوں کے دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے کو پورا اوڑھ کر کے آئے یا چادر اوڑھ کر کے آئے، لیکن اندر کوئی چیز محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے بہت دیر تک کوشش کیا کہ حضور کس چیز کو چھپائے ہوئے ہیں، بعد میں چادر ہٹی تو پتہ چلا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک اپنے سینے سے چمٹا کر کے رکھتے تھے۔ میرے عزیزو، حضور نماز کے لیے جائیں تو کوئی ہے جس کی مجال جو حضور کی پیٹھ پر سوار ہو جائے؟ وہ حسین اعظم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کے عالم میں اگر وہ سجدے میں پیٹھ پر چڑھتے تو حضور سر نہیں اٹھاتے تھے، سر نہیں اٹھاتے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے شریعت کا کہ اگر بچہ نماز پڑھنے کے دوران آ گیا تم ایک ہاتھ سے اس کو اٹھا کے سائیڈ کر سکتے ہو، اگر اچھل کود کر کے گود میں لٹک گیا تمہاری نماز، چھوٹا بچہ نہ سمجھ، تو تم ایک ہاتھ سے اس کو ہٹا سکتے ہو، شریعت نے یہ اجازت دی ہے۔ ماں کے لیے بھی ہے، باپ کے لیے بھی ہے۔ مصلی پر نماز پڑھتے وقت کبھی کبھار بچے سجدہ گاہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سجدہ کیسے کریں؟ حکم ہے کہ ان کو اٹھاؤ، سائیڈ کرو اور پھر سجدہ کرو، تمہاری نماز میں خرابی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تو ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین اعظم کے سوار ہونے کے وقت نہ اپنی پیٹھ سے ہاتھ کھینچ کر کے ان کو الگ کیا، نہ ہی ہلا کر کے ان کو گرایا، بلکہ جب تک خود امام حسین اترے نہیں میرے آقا سجدے میں ہی رہے، لمبا سجدہ ہو جاتا تھا۔ یہ نازوں کے پلے ہوئے شہزادے کس کے ہیں؟ میرے آقا کے ہیں۔ اور پھر فرمایا میرے آقا نے کہ جنت کے پھول جس کو ریحان کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ خوشبو ان پھولوں کی ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے وہ ریحان کوئی دنیا میں ہے تو وہ حسن و حسین ہے۔ کیونکہ صحابہ نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی بچوں کو چومتے ہیں نا، بوسہ دیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، کبھی ان کے گال پہ بوسہ دیا، کبھی ان کی گردن پہ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بوسہ نہیں سونگھتے تھے، یوں گردن کے پاس قریب لے جا کر سونگھتے تھے اور چہرے کو سونگھتے تھے۔ بوسہ لیتے ہیں نا، چومتے ہیں، چومنا بھی ثابت ہے، بوسہ لینا بھی ہے، لیکن سونگھتے تھے۔ صحابہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بچوں کو سونگھتے ہیں؟ کہا ہاں، یہ جنت کے ریحان ہیں، یہ ریحان ہیں، یہ میرے لیے دنیا میں جنت کے ان پھولوں میں سے ہیں، ان کی خوشبو سونگھی جائے گی۔ ان کے مقامات جس قدر بیان کریں وہ کم ہے۔ ہر سال محرم میں اہل سنت و جماعت کا یہ شیوہ رہا ہے کہ اہل بیت کی بارگاہ میں ہم ہر سال حاضری دیتے ہیں بیانات کے ذریعے۔ لہٰذا اے سنی مسلمانوں یاد رکھنا، اپنے
اس چیز کو باندھ کر کے لے جانا جینا. اب تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے بعد دو محبتیں شرط ہے تمہارے لیے, ایک حضور کے صحابہ کی اور دوسرے حضور کے اہل بیت کی. کسی میں کمی نہیں کرنا, نہ صحابہ کو گالی دینا نہ اہل بیت کی کمی کرنا. کہیں ادھر سے ادھر ہو گئے گمراہ ہو کے مرو گے. حضور کے صحابہ ان کا اپنا مقام ہے, حضور کے اہل بیت ان کا اپنا مقام ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کی جو عزت قرآن میں بیان کی, اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ یہ چاہتا ہے اے حبیب کہ آپ کے گھر سے ہر گندی چیز کو پاک کر دے, دور کر دے, اور تمہارے گھر والوں کو خوب پاک و ستھرا کر دے. اسی لیے حضرت فاطمہ کو کیا کہتے معلوم ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ. طاہرہ کا مطلب ہوا نہایت ہی پاک. میں ایک آپ کو یہ بات دے کر کے رخصت ہوتا ہوں, اس بات سے آپ اندازہ کر لیں گے, مزے کی بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے دنوں میں دوپہر کے وقت حضرت ام سلیم ایک صحابیہ ہیں, ان کے گھر جاتے تھے. حضرت انس کے ام سلیم یہ صحابیہ ہیں, خدمتگار تھی حضور کی. وہ کہتی ہیں کہ حضور جب میرے گھر آتے سوتے, گرمی زیادہ ہوتی تو پیشانی پر پسینے جمع ہوتے اور ٹپکنے لگتے. حضرت ام سلیم وہ پسینے کی بوندیں جمع کرتی تھی, وہ جمع کرتی تھی اور شیشی میں بھر لیتی تھی. ایک دن حضور پاک بیدار ہوئے, پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو میں حفاظت سے رکھتی ہوں. مدینے میں جب بھی کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو دلہنوں کو ہم یہ عطر کے طور پر لگاتے ہیں. اللہ, صحابہ کا عقیدہ ہے دلہنوں کو عطر کے طور پر, اور اس میں جو خوشبو ہے وہ کسی بھی خوشبو میں نہیں آتی, نہ کستوری میں, نہ مشک میں, نہ عنبر میں, کسی میں نہیں. یہ جو پسینے کی خوشبو ہے صحابہ لگائے. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں توجہ. اب محدثین فرماتے ہیں جن دلہنوں کو حضور پاک کا پسینہ لگایا گیا تھا شادی میں خوشبو کے طور پر, وہ تو ان کو لگایا ہی گیا, لیکن ان کے جو بچے پیدا ہوئے ان بچوں میں بھی وہ خوشبو آتی تھی, بچوں کے بچوں میں بھی آتی رہی. کئی سالوں تک یہ خوشبو منتقل ہوتی رہی. جن دلہنوں کو وہ پسینہ لگایا گیا تھا, پسینے کے قطرے جنہیں لگائے گئے ان کی اولاد خوشبودار ہوئی, اور جن کے جسم میں خود میرے رسول پاک کا خون دوڑ رہا ہو وہ حسن و حسین کی خوشبو کا عالم کیا ہو سکتا ہے. اسی لیے ہمارے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. یا اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کرم کی بات ہی کیا ہے, اس چمنستان کی جس میں کلی زہرا ہے اور پھول حسن و حسین ہے. ان کی خوشبو کو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اتنی دعا ہے کہ مولا یہ سرداران جنت جب دروازے پر ہوں تو ان کے قدموں میں مولا ہمیں جنت عطا فرما. جب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کی سرداری کر رہے ہوں گے, مولا ان کی سرداری میں ہمیں جنت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.